مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر آہٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا تحفظ دین میڈیا اور MRF TV لائیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان سید اسرار الحق۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ خاص ملاقات میں موجود ہیں ہمدرد قوم و ملت، خادم انسانیت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم۔ حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج حضرت تحفظ دین میڈیا اور MRF TV لائیو کے خاص شو، خاص ملاقات میں حضرت حاضر ہیں۔ حضرت آپ کا استقبال ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں تحفظ دین میڈیا کا ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس ملاقات میں شریک ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ حضرت ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ چند سوالات ہیں جو کچھ عوام کے ہیں، عوام جاننا چاہتی ہیں۔ حضرت سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صفا بیت المال کا کام کیسے شروع ہوا؟ دیکھیے، میں تو ایک پیشے کے اعتبار سے جب سے میں فارغ ہوا 84 میں، تو میرا زیادہ تر مشغلہ تصنیف و تعلیف کا تھا، اور میری لکھی ہوئی کتابیں تقریباً 100 کتابیں ہیں، الحمدللہ۔ جو معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عقائد و عبادات سے متعلق ہیں۔ لیکن اس دوران میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی، علماء کرام ہم لوگ ہیں، ہم قوم کے بیچ میں نہیں ہیں، قوم کے کسی کونے میں ہیں، اور قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، جی، اور ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی، بحیثیت معلم، بحیثیت امام، قوم کے درمیان میں وہ سارے کام کیے ہیں جن کا تعلق انسانیت اور خدمت سے ہے۔ بے شک۔ تو الحمدللہ اس فکر کے ساتھ چند علماء کرام کو حیدرآباد میں 2006 کے آخر میں جمع کیا، اور میں نے ان تمام سے بات بنیادی رکھی کہ ہم کو کچھ خدمت خلق سے متعلق کام کرنا ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی خدمت خلق کا تصور ہے، اسلام میں تو بہت زیادہ اس کا تصور ہے، اور سیرت میں تو اس کی زیادہ تلقین ہے، اور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اسوہ نمونہ دیا ہے۔ تو الحمدللہ علماء کرام اس پر رضامند ہوئے اور صفا بیت المال کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، اور اس تنظیم سے الحمدللہ کام شروع ہوا۔ اور سب سے پہلے ہم نے دواخانوں کے دورے کیے، بیماروں کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، پھر ان سے ان کے کیا پرابلمس ہیں ہم نے ان کو دیکھا۔ کبھی ان کے لیے ویل چیئر کا مسئلہ تھا تو ویل چیئر فراہم کی گئے، کبھی اور کام تھے، پانی پلانے کا مسئلہ تھا۔ سلم بستیوں میں کے دورے کیے ہم نے، تو وہاں میڈیکل جو پرابلمس تھے وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا کہ غریب لوگ اپنے بیماری کا علاج نہیں کر پاتے محض دواؤں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ہم نے میڈیکل کیمپ شروع کیے، دواخانوں کے دورے کیے، پھر رمضان میں راشن کا نظام شروع کیا، پھر تعلیمی میدان میں ہم خودے، اس طرح بہت سے کام شروع ہوئے۔ الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی حضرت یہ جان کر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صفا نے تو بہت سارے محاذوں پہ کام کیا، ابھی کن کن محاذ پر صفا بیت المال کام کر رہا ہے؟ صفا بیت المال کے تقریباً 25 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ الحمدللہ۔ ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ تو میڈیکل کیمپس کا ہے۔ روزانہ صفا بیت المال کے حیدرآباد میں ایک میڈیکل کیمپ چلتا ہے، الحمدللہ۔ اور صفا بیت المال کی جو بیس ہے وہ ہے سروے۔ ہم نے حیدرآباد کے سلم علاقوں کا سروے کیا، اور ہمارے پاس 70,000 سے زیادہ افراد کا ڈیٹا موجود ہے، کمپیوٹرائزڈ نظام ہے، جو مستحق ہے، بینیفیشریز ہیں، جو واقعی مستحق ہیں، جن کی غربت آخری حد تک ہے۔ تو ہم نے ان کو وائٹ کارڈ دیا صفا بیت المال سے، اور پھر اس کو تمام ڈپارٹمنٹ سے جوڑ دیا جو ہماری خدمت کی لائن کی سروسز جتنے بھی ہونی چاہیے۔ مثلاً ہمارے پاس میڈیکل کیمپ لگتا ہے تو ہر خاص آدمی آ کر علاج نہیں کروا سکتا، اس کو دوائیں نہیں دی جاتی، بلکہ ہم نے جن کو وائٹ کارڈ دیا ہے، ہم نے اپنے سروے اور تحقیق و تفتیش کے بعد جن کو مستحق سمجھا ہے وہی لوگ رجوع ہوتے ہیں، انہی کو ٹوکن دیا جاتا ہے، اور روزانہ اس طرح الحمدللہ 50-60 پیشنٹ میڈیکل کیمپ میں ہوتے ہیں، جن کے لیے شوگر، بی پی، استھما، تھائرائڈ کی پوری دوائیں دی جاتی ہیں، اور پر ہیڈ 2,000 سے 3,000 روپے کی دوائیں دی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے پھر اس کے بعد کلینکس قائم کیے ہیں، 2 کلینکس تو ہمارے وہاں کشن باغ میں چلتے ہیں، اور ایک اور سنگارانی کالونی ہے وہاں پر چلتے ہیں۔ یہ تو میڈیکل لائن میں ہمارا کام ہوتا ہے۔ اور بہت سی درخواستیں روزانہ ہمارے پاس آتی ہیں، دواخانوں میں شریک ہیں جن کا علاج چل رہا ہے، آپریشن ہو گئے، ایکسیڈنٹس ہو گئے،
تو ہم الحمدللہ ان تک پہنچ کر ان کی تحقیق کر کے ان کی امداد کی جاتی ہے، اور دواخانے تک ہمارا ڈائریکٹ ہمارے ادارے سے اماؤنٹ ان کو ہمارے اپنے پلان کے اعتبار سے جاری کرتے ہیں۔ بیواؤں میں وظیفہ الحمدللہ چل رہا ہے، سینکڑوں بیوائیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں، اور اکاؤنٹ کے ذریعے ان بیواؤں تک جن کی سروے کے ذریعے تحقیق کی گئی ان کو الحمدللہ ہم لوگ ماہانہ وظیفہ دے رہے ہیں۔ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں جب سروے کیا گیا تو بہت سے یتیم بچے ہیں، جی مالداروں کے بچے تو اسکولوں میں پڑھ لیتے ہیں، مگر غریب کا بچہ اسکول میں پڑھ نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کی فیس مہنگی ہوتی ہے اور وہ بیوہ خاتون مجبور خاتون اس کی فیس نہیں دے سکتی۔ تو ہم نے یتیم بچوں کے لیے ایک شعبہ قائم کیا اور ان کے لیے الحمدللہ ان کی تعلیمی پوری فیس صفا بیت المال پہ کرتا ہے، اور 300 سے زیادہ بچے یتیم بچے ہیں۔ ہم نے یتیم خانہ قائم نہیں کیا، یتیم خانے میں ہوتا یہی ہے کہ یتیم خانہ قائم کیا جاتا ہے تو یتیم کو یتیم کا لفظ بار بار کہہ کر اس کے اندر احساس کمتری پیدا کی جاتی ہے، کوئی بڑا کام کر نہیں پاتا، اس لیے ہم بچے کو اپنے گھریلو ماحول میں رکھتے ہیں، وہ اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے یا دادی کے پاس یا جس کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو اچھے اسکول میں شریک کرتے ہیں، جیسے MS ہے ہمارے پاس 45 بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں اور بھی دوسرے اچھے اسکول، مگر ہم لوگ ایسے اسکول میں داخلہ جاتے ہیں جس میں دین کی تعلیم بھی بنیادی دی جاتی ہے اور اس کی تربیت بھی اسلامی ہو۔ یہ یتیم خانوں کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا پروڈکشن یونٹ ہے جس میں عورتوں کو روزگار فراہم کیا جاتا ہے، اور عورتیں جو ہے وہاں پر آ کے ہمارے پاس آرڈرس آتے ہیں، جیسے نائٹی ہے، شرٹس ہے دوسرے، اور ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، بلک میں اس کی کٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کی پوری پیکنگ وغیرہ ہوتی ہے سلوائی کے بعد، وہ بھی ایک پروڈکشن یونٹ سے غریب عورتوں کو روزگار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 8 سے 10 ٹیلنٹ سینٹرز چلتے ہیں، وہ الگ کام ہوتا ہے۔ تجہیز و تکفین کا نظام بھی ہمارے پاس مدتوں سے ہے، جس میں غریب میتوں کے لیے کفن سیٹ بھی ہمارے پاس تیار ہوتا ہے، اور جو لاوارث میتیں ہوتی ہیں ان کی تجہیز و تکفین کے ساتھ ساتھ تدفین کا پورا انتظام ہم کرتے ہیں، میت کو دفن کرنے تک جو لاوارث ہوتے ہیں، اور کوئی چارج ہم لوگ صفا بیت المال سے ان کے لیے نہیں کرتے، فری ہوتا ہے۔ اب تو ہم نے ایک مغسلہ، آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ مغسلہ گاڑی کی ہے ہماری الحمدللہ، اور بہت حیدرآباد میں بہت سے ایسے فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پر غسل دینا بہت ایک بڑا مسئلہ بن چکا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کی سہولت کے لیے جو کہ ایک بس تیار کی ہے، اس کے لیے 4-5 افراد کی جو غسل دینے والے ٹیم تیار ہے، تدفین تک کا پورا مراحل کو وہ لوگ یہ ٹیم ہماری پوری کرتی ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے تعلیمی میدان میں ہمارا جو نظام ہے ماشاءاللہ سے وہ ہے، جیسے تلنگانہ میں جو بچے 10th پاس نہیں کر پاتے اور ادھورے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو 10th پاس کرانے کے لیے ان سے ہم لوگ وہ درخواست دے لیتے ہیں، ان کی جو پوری فیس ہوتی ہے کوچنگ کے لیے اور ایگزام کے لیے وہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ 800 بچے 10ویں پاس کیے ہمارے پاس الحمدللہ، اور ابھی 2000 کا ہمارا ٹارگیٹ ہے اور تقریباً 1000 بچوں کا داخلہ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور پر ہیڈ 2500 روپے ان کی فیس ہوتی ہے، اور پوری فیس الحمدللہ دے رہے ہیں۔ تقریباً 35 لاکھ کا یہ پروجیکٹ ہے جو صفا بیت المال الحمدللہ انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح دواخانوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر بیماروں کے لیے پانی کا مسئلہ ہے، تو عثمانیہ ہاسپٹل میں ہم نے خود ایک ہال تعمیر کیا اپنی طرف سے، اس میں واٹر پلانٹ قائم کیا، اور جو PNT کا وہ ہے جو ENT ہاسپٹل اس میں بھی ہم نے پانی کا واٹر پلانٹ قائم کیا 8-10 لاکھ خرچ کر کے۔ پھر اس کے بعد دارالشفا میں جو ہاسپٹل ہے، 3 دواخانے ایسے ہیں جہاں پر صفا بیت المال کی طرف سے مشہور دواخانوں میں روزانہ سال بھر پانی پلانے کا نظام صفا بیت المال کرتا ہے۔ اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں الحمدللہ جو مختلف شعبے جات ہیں، اور ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے اسکراپ، بے ضرورت سامان سے ضرورت مندوں کی امداد کی جائے، اور اس کا نظام بہت پیارا نظام ہے کہ ہمارے پاس فون آتا ہے اور ہمارے پاس 100 افراد اس میں تنخواہ کے ساتھ کام کرتے ہیں الحمدللہ، اور جس میں 20 گاڑیاں رکھی گئی ہیں، روزانہ 125-30 ایڈریس ہم لوگ کور کرتے ہیں لوگوں کے پاس جتنا بھی سامان ہے۔ ہم نے جب آج سے 15 سال پہلے ایک آواز لگائی تھی بے ضرورت سامان سے ضرورت مندوں کی امداد کی تھی، آپ کی بیکار چیز سے ایک بیمار کا علاج ہو سکتا ہے، ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے الحمدللہ۔ شروع میں تو 2 آدمی سے کام کیا، آج 100 آدمی اس میں کام کر الحمدللہ، اور ماہانہ 25 لاکھ روپے کا ہم کو اسکراپ وصول ہوتا ہے الحمدللہ، اور لوگ عموماً چندہ کرتے ہیں، پیسے کرتے ہیں، لیکن ایک نئی سوچ جو ہے ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے، تو یہ سوچ الحمدللہ ہم نے پیدا کی، اور یہ پورا کام پورے اضلاع میں ہو رہا ہے جہاں پر ہماری 50 برانچز ہیں، جیسے اورنگ آباد ہے، ناندیڑ ہے، جالنا ہے، اور مہاراشٹر کے علاوہ اور دوسرے جہاں بھی ہیں، پورے ہندوستان میں 50 برانچز ہیں جہاں پر کام ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم نے برانچز کے کام کو تھوڑا سا توقف کیا ہے، اور ہندوستان بھر سے لوگ الحمدللہ آتے ہیں
حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب بھی ٹیم بھیجتے ہیں مختلف علاقوں سے، جیسے گجرات ہو، بیلگام ہو، کرناٹک ہو، مختلف ریاستوں سے 8-8 10-10 لوگ آتے ہیں، 8-10 دن تک میں پوری ٹریننگ لیتے ہیں، اور اسی طرز پر وہ لوگ وہاں پر اپنے الحمدللہ الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی حضرت. بورویلز کی تنصیب کا کام بھی ہوتا ہے ہمارے پاس. جو ایسے شمالی ہند میں ایسی غربت ہے کہ وہاں پر پانی بہت ایک مسئلہ ہے. اب تک 1,500 بورویل صفا بیت المال سے الحمدللہ ہم لوگ تنصیب کروا چکے ہیں. اور مساجد کی تعمیر جو دیہاتوں میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہم بناتے ہیں، ٹین شیڈ کی بھی ہے، RCC کی بھی، اور پورے دیہاتوں اب تک 250 سے زیادہ مسجدیں ہماری تعمیر الحمدللہ ہو رہی ہیں. الحمدللہ ابھی 8-10 مسجدوں کا کام آسام میں چل رہا ہے. بہت خوشی ہوئی حضرت اتنے سارے خدمات سن کے. ایک سوال جو میرے ذہن میں گردش کر رہا، اپن گاڑی میں جب سفر کر رہے تھے، وہ جو شادی کی حضرت کیا اسکیم ہے صفا بیت المال؟ شادی کے سلسلے میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ شادی میں ہم لوگ امداد کرتے ہیں تو وہ پیسہ لے کر اسراف کرتے ہیں. جی، ہماری شورا نے، ہماری ٹرسٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ شادی میں جزوی امداد نہیں کی جائے گی، جی، بلکہ ہم نے ہمارے پاس ہال بنایا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ آپ غریب ہیں ہمارے پاس شادی کے لیے، ظاہر بات ہے کہ غریب آدمی ہیں تو ہم ان کے 25 آدمی کو بلاتے ہیں، لڑکے اور لڑکی والوں کو اگر رضامند ہو تو پھر ان کے لیے پورا جہیز کا سامان ہم لوگ تیار کرتے ہیں. 50,000 روپے اس پر خرچ کرتے ہیں. اس کے لیے پلنگ ہے، الماری ہے، مردانی ہے، فلاں ہے، اور پوری چیزیں جو گھریلو سامان ضرورت سیٹ وغیرہ ساری چیزیں الحمدللہ ہوتی ہیں. اور الحمدللہ پورا جہیز لڑکے کو مالک بناتے ہیں. کل کے دن وہ لڑکا کہیں لڑکی کو تانا نہ دے کہ تم لوگ بیت المال میں ہماری شادی کی، اسی کو مالک بناتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ تانا نہ دے. اس طرح الحمدللہ سینکڑوں شادیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن جزوی امداد نہیں دیا. بہت بڑی بات ہے حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. حضرت آپ کی تصنیف، آپ کی کتابیں الحمدللہ سے بہت شائع ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. آپ کا صفحہ بیت المال کا بھی بہت الحمدللہ چرچا ہے، اللہ نے بہت مقبولیت سے نوازا ہے. حضرت ممبر و محراب سے کیا مقصود ہے؟ ہاں، امام کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، جی، وہ امام تو سردار ہے، قائد ہے، رہنما ہے. اور ایک رہنما کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے یہ کہ ایک امام مسجد کا امام نہ ہو، بلکہ وہ للناس امام ہے. قرآن مجید میں لفظ للناس امام ہے، لوگوں کا امام. اور لوگوں کا امام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مسجد اور اس کے مسجد کے اطراف میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نیک ہو، برا ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں، جو بھی ہوں، ہندو تک، ساروں کا وہ امام ہے. یہ دائرہ بنا کر کام کرنا چاہیے ایک امام کو، کہ میں ان تمام لوگوں کا امام. قوم سے اگر کٹ کر امامت کرے گا فائدہ نہیں ہوگا. امام سماج سے کٹ کر کام کرے گا تو سماج میں سدھار نہیں آئے گا. امام کو سماج کے اندر جانا چاہیے، گلی کوچوں میں جانا چاہیے، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ، اور خدمت خلق کا کام جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام کرنا چاہیے. جب امام اپنے منصب پر رہ کر پوری قوم کو ان کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اور پوری انسانیت کی بنیاد پر خدمت خلق کا کام کرے گا تو ایک بہار ہمارے ملک میں آئے گی، اور اس کی ضرورت ہے اس وقت. بہت بڑی سوچ ہے اور بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزم کو پورا فرمائے. حضرت یہ ممبر و محراب کا تو پورے انڈیا کے اندر، انڈیا لیول پر کام ہے، اس کی مراٹھواڑے کی کیا ترتیب ہے؟ مراٹھواڑے میں ہم نے مولانا انیس الرحمن صاحب جو ایک حرکیاتی شخصیت ہے، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اورنگ آباد کی سرزمین میں انہوں نے صفا بیت المال کے بینر تلے بہت بڑا کام کیا. یہاں 5 کلینک چل رہے ہیں، واٹر پلانٹ چل رہا ہے، اور روٹی بینک کا نظام چلا. رمضان میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے، قربانی کا انتظام ہوتا ہے، اور بہت سے کام ہوتے ہیں وظائف وغیرہ سے متعلق. تو مولانا انیس الرحمن صاحب نے ہم نے مراٹھواڑے کا پورا ذمہ دار بنایا ہے. اب یہاں کام چل پڑا ہے، انشاءاللہ 1-1.5 سال کے اندر کچھ تبدیلیاں یہاں پر آئیں گی. ہم لوگ آتے رہیں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے کہ کس قسم کا کام کرنا چاہیے. اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ائمہ اور خطباء کو اور مساجد کی جو انتظامیہ ہیں ان کی بھی ذہن سازی اس بات کی طرف کی جا رہی ہے کہ انتظامی کمیٹی جو مسجد کا صدر ہوتا ہے وہ مسجد کا صدر نہیں ہے، وہ پورے محلے کا صدر ہے. اس کا منصب تو بہت بڑا ہے. محدود رویے کے ساتھ، محدود سوچ کے ساتھ کام کرنے والا بڑا اقدام نہیں کر سکتے، بے شک، بلکہ ایک نئی سوچ کو لے کر کام کیا جائے گا. تو اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھتے ہوئے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے میں کام کیا، وہ کام اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور جو ملک فرقہ پرستی کی طرف جا رہا ہے اس میں وہ سوچ ختم ہوگی، اور ہمارے معاشرے کے اندر محبت، ہمدردی، سلامتی اور امن کا ماحول ظاہر ہوگا. بے شک حضرت، بہت بڑی بات ہے. آپ
ابھی اورنگ آباد کے دورے پر ہیں. صبح سے آپ صفا بیت المال کے جگہ جگہ جو کلینکس چلتے ہیں, واٹر پلانٹس چلتے ہیں, آفس اس کا دورہ کر رہے ہیں. تو اورنگ آباد کی صفا بیت المال کا نظام کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا نظام ہے الحمدللہ. مرکز میں جو کام ہو رہے ہیں ان میں چند کام یہاں ماشاءاللہ ہو رہے ہیں جی الحمدللہ, اور اچھے انداز میں ہو رہے ہیں. اور مولانا انیس الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی ایک اپنی ٹیم ہے, ان کا ایک اسٹاف ہے اور سب جٹے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور امید کی جا سکتی ہے کہ چند سالوں میں اتنا کام ہوا ہے تو مستقبل میں مزید اور بے شک انشاءاللہ. حضرت مہاراشٹر میں کل صفا بیت المال کی کتنی برانچ ہیں؟ مہاراشٹر میں تقریباً 13-14 شاخیں ہیں. پربھنی ہے, ناندیڑ ہے, منجلے گاؤں ہے, اور جالنا ہے, اور اورنگ آباد ہے. اس طرح یہ پوری پٹی میں ہے, چنتور میں ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کرناٹک میں ہے, دھارواڑ, میسور, چکمنگور, ہاسن, شیموگا, بھدراوتی, اور پھر ادھر تلنگانہ اور آندھرا میں ہے, کرنول میں ہے, گتی میں ہے, محبوب نگر میں ہے, نیلگنڈا میں, ورنگل میں, اور میدک میں. یہ پوری شاخیں ہیں. مدھیہ پردیش میں بیشو پوری وغیرہ میں ہے. حضرت یہ کام جب آپ نے شروع کیا, جیسا کہ عام طور پہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ انسانوں کی خدمت کرو گے یا کوئی خدمت کا کام کرو گے تو اس میں بہت ساری پرابلمس آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں. تو حضرت آپ نے بھی اس پرابلمس کو فیس کیا ہوگا, تو آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اور جو کم ہمتی کا شکار ہو کر بیچ میں کام چھوڑ دیتے ہیں؟ جی ہاں, اس میں تو ایک کام خدمت خلق کا چونکہ پریکٹیکل ہے اور میدان کا کام ہے اور گراؤنڈ لیول کا کام ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو فیس کرنا پڑتا ہے ہر مزاج کے لوگوں سے فیس کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ کچھ کمزور بھی لوگ ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ پورے لوگ کمزور ہوں, اور الحمدللہ مسلمانوں میں اچھے ظرف والے بھی موجود ہیں, اور حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ بھی ملیں گے, کچھ حوصلہ شکنی کرنے والے بھی لوگ ملیں گے, کچھ جائز تنقید کرنے والے بھی ملیں گے, کچھ ناجائز بیکار تنقیدیں کرنے والے بھی ملیں گے. یہ تو سلسلہ رہے گا, انسان ہے اور یہ ایک دستور چل پڑا ہے. لیکن اگر ہمارے اندر استقامت ہے, صبر ہے, تحمل ہے, اور اپنے کام کی دھن ہے اور فکر ہے اور اخلاص ہے, تو اس کام کے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کام تو چلتا پڑے انشاءاللہ. حضرت آج آپ تحفظ دین میڈیا سروسز پر موجود ہیں, اس کی خاص ملاقات خاص شو میں. تحفظ دین میڈیا کے کام سے الحمدللہ آپ واقف ہیں, اور الحمدللہ پوری دنیا 10 کروڑ سے زیادہ ناظرین الحمدللہ تحفظ دین میڈیا سروسز کے. تحفظ دین میڈیا سروسز نے ابھی ایک نیا قدم اٹھایا ہے, جیسا کہ باطل نے ابھی کارٹون کے ذریعے سے بچوں کی ذہنیت خراب کی ہے, تو تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک نیا اسلامک کارٹون چینل آ رہا ہے حضرت, تو اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے حضرت؟ تحفظ دین میڈیا کو میں بہت سالوں سے جانتا ہوں, سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. ماشاءاللہ سے اس کا جو میدان ہے وہ وسیع ہو رہا ہے روز بروز, اور اچھا کام چل رہا ہے. اور جو نئی چیز جو آپ بتا رہے ہیں, اور یہ اس کی ضرورت ہے, اور ہمارے لیے ہمارا مستقبل, ہماری نوجوان یہ نئی نسل ہے, یہ بچے ہیں, ان کے دین و ایمان کی بقا اس وقت کے ہمارے ملک میں ایک بڑا چیلنج ہے. اور ان کے اپنے مزاج کے اعتبار سے ان کو اگر ان کے اندر نئی ذہن سازی کی جائے اور تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. اور کارٹون کے انداز میں اس سے پہلے بھی ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, اسلامی نظریے کو پیش کر رہے ہیں بچوں کے سامنے خاموش انداز میں اور کارٹون کے طریقے سے. مفتی مینگ کا مسئلہ ہے, تو یہ بچوں کے اندر آنا چاہیے. اور بچوں کو تو ہم لوگ آج کل ویڈیو دکھا رہے ہیں, طرح طرح کی ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بجائے اس کے بچوں کے اندر ایسے کارٹونز دکھانے کی عادت پیدا کی جائے جن میں ایک خاموش انداز میں ان کے اندر جو ہے اپنی زندگی جو صبح و شام کی گزارنے کی ہے, اس میں اسلامی جو پیٹرن ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ سکے. بہت شکریہ حضرت آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین اکرام, آج ہمارے ساتھ خاص ملاقات میں ملک کی عظیم شخصیت, مشہور و معروف مصنف, ہمدرد قوم و ملت, خادم انسانیت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم علینا موجود تھے. حضرت نے بہت ساری باتیں آج ہم کو کھل کر بتائی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں حضرت جو آپ نے آج باتیں بتائی انشاءاللہ ہمارے ناظرین ہیں, 7 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہے, 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کے کام کے لیے تحفظ دین میڈیا سروسز, اورنگ آباد کی رباط العلماء, صفا بیت المال, بزم احسان, آپ ہم سب لوگ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام کو نظر بد سے بچائیں اور دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم.
پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، کیا اب فارما فرنچائزی لینا چاہتے ہیں؟ کم انویسٹمنٹس میں خود کا کام شروع کریں۔ ڈاکٹر حضرات کے لیے خصوصی رعایت، ابھی کال کریں۔ پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے ایک بہترین نسخہ، ابھی آرڈر کریں۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ جی ایس ہربل، ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز، ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔ مردانہ آیورویدک، مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ابھی کال کریں۔ مردانہ آیورویدک، جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا۔